ہم الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں یا عالمین کہہ رہے ہیں، ہمیں اس کا فرق ہی پتہ نہیں ہے، لیکن ہم پڑھے چلے جا رہے ہیں۔ اس میں توجہ تو دیں، غور تو کریں، سمجھے تو صحیح کہ آخر یہ کتاب کہہ رہی ہے۔ جتنی توجہ اس پہ دی گئی ہے اسلام کے اندر معصومین کے نزدیک، اتنی توجہ اور کس چیز پر نہیں دی گئی، میں ابھی اس کو بیان کروں گا۔ اس سے پہلے یہ چیز اور بتا دوں کہ یہ جو ثواب بتایا گیا یہ صرف سیکھنے کا ثواب ہے۔ ہر آدمی پریشان ہے کہ ہمارے درجات بلند نہیں ہو رہے، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، ہماری نیکیاں نہیں لکھی جا رہی۔ معصوم نے فرما دیا کہ سیکھنے کا ثواب کیا ہے، پڑھنے کا ثواب کیا ہے، دیکھنے کا ثواب کیا ہے، اور نماز میں پڑھنے کا کیا ثواب ہے، اور ان کی جتنے بھی ثوابات ہیں، پورے قرآن مجید پڑھنے کا کیا ثواب ہے۔ اس سب کا ثواب، قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب دوسرے مہینوں میں اتنا ہے، اتنا ہی ثواب اگر آپ ماہ رمضان المبارک میں ایک آیت پڑھتے ہیں۔ اب آپ توجہ کیجئے گا کہ جب پورے قرآن مجید میں اگر 6336 آیتیں ہیں، 6666 لکھی ہوئی ہوتی ہیں کتاب میں، آپ گن کے دیکھیے گا اتنی نہیں نکلیں گی، 6236، معذرت کے ساتھ 6236 آیات۔ اب اگر ایک آیت پڑھ رہے ہیں تو قرآن مجید کو ماہ مبارک رمضان میں پڑھنے کا ثواب 6236 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر پڑھنے کا ثواب اتنا بڑا ہے تو اگر سیکھنے کا ثواب 10 گنا معاف ہو رہے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں قرآن مجید کے ایک حرف سیکھنے پر، تو اگر یہی کام ہم ماہ مبارک رمضان میں کریں تو 6236 گنا اس کا اجر بڑھ جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہے اس کتاب کی عظمت۔ ہر آدمی پریشان ہے، گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، گھر میں پریشانیاں ہیں، ایک دوسرے کے جھگڑے ہیں، چاہے وہ اہل نسواں میں ہو، اور تو خواتین میں ہو یا مردوں میں ہو، پڑوسیوں سے جھگڑے ہیں، دوسرے جھگڑے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ گھر میں پریشان ہے بہت سے لوگ، ان افراد کے پاس جا رہے ہیں، مولوی صاحب کے پاس کہ کوئی حل بتائیے۔ کیا ہے اس کا حل؟ امام علی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں بتا دیا تھا، ہم نے پڑھ کر نہیں دیکھا، کھول کر نہیں دیکھا، سمجھنے کی کوشش نہیں کی، سارے حل معصومین بتا گئے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا البیت الذی یقرأ فیہ القرآن، وہ گھر جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، ویذکر اللہ فیہ، اور اس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تکثر برکہ، اس میں برکت میں اضافہ ہوتا ہے، وتحضر الملائکہ، ملائکہ اس گھر میں نازل ہوتے ہیں، وتہجر الشیاطین، اور شیاطین اس گھر سے بھاگ جایا کرتے ہیں جس میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، ویضیء لأہل السماء، اور وہ آسمان والوں کے لیے وہ گھر ایسے ہی چمکتا ہے جیسے آسمان کے ستارے زمین والوں کے لیے چمکتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کو گھر میں پڑھنے کا ثواب ہے۔ ہر آدمی پریشان ہے۔ معصوم نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے، قرآن کی تلاوت کیجئے، آپ کو نتیجہ مل جائے گا۔ لیکن اگر کسی گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، پھر امام علی علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَّ الْبَيْتَ الَّذِي لَا يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ، لیکن وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، تقل البرکہ، اس سے برکت کم ہو جاتی ہے، تہجر الملائکہ، ملائکہ اس گھر کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، وتحضر الشیاطین، اور شیاطین اس گھر کو اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر! ہم پریشان تھے اور دوڑے پھر رہے تھے، بھاگ رہے تھے کہ ہماری گھر کی پریشانی کیسے دور ہوگی، گھر کی مشکلات کیسے دور ہوں گی۔ امام علی علیہ السلام مولا متقیان، وہی فرد جس کی محبت کا ہم حقیقت میں اعتراف کرتے ہیں اور دم بھرتے ہیں، اور جن کی محبت سے ہماری روح سرشار ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو اس میں ملائکہ آتے ہیں، شیطان بھاگ جایا کرتے ہیں، برکت آتی ہے۔ اور کسی گھر میں اگر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی تو شیاطین اس کو اپنا اڈا بنا لیتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے عام زبان میں لفظ کہہ دیا تاکہ آپ کے ذہنوں میں باقی رہے۔ یہ کب ہے؟ جب ہمارے گھر میں پریشانی ہے۔ اب ہر کسی کا دل پریشان ہے، ہر کوئی ٹینشن میں ہے، سائیکولوجیکل مریض ہے، یہاں تک کہ یورپ میں تو دوائی چل رہی ہے، لیکن دوائی سے سائیکولوجیکل مرض کبھی بھی دور نہیں ہوتا۔ ذہنی مرض کبھی بھی دوائی سے دور نہیں ہوتا، اس کو وہ دوا چاہیے جو روح کے لیے ضروری ہے۔ یہ جسمانی مرض نہیں ہے، یہ روحانی مرض ہے، یہ مرض روح کا ہے، اس لیے دوا وہ چاہیے جو روح پہ اثر کرے۔ اب آپ توجہ کیجئے کہ امام علی علیہ السلام کے نام کے عدد کتنے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں 786 کے بعد لکھتے ہیں 110، کتنے لکھتے ہیں؟ 110۔ اب آپ توجہ کیجئے، خطبہ نمبر ہے 110 نہج البلاغہ کے اندر۔ امام علی علیہ السلام کے نام کے اعداد 110، خطبہ نمبر 110،
اس میں امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں وَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ. ہم نے کھول کر ہی نہیں دیکھا نہج البلاغہ کو جو پتہ چلتا قرآن کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. وَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ، قرآن کو سیکھو. فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ، اس لیے کہ سب سے بہترین گفتگو ہے. اس سے بہترین گفتگو کائنات میں کوئی سی گفتگو نہیں ہے جتنی بہترین گفتگو یہ قرآن مجید ہے. وَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ، اس کو سیکھو، اس کو ظاہر پڑھنا سیکھو، کم سے کم اس کو پڑھ لو. فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ، اس سے بہترین حدیث کوئی نہیں ہے. میں نوجوانوں کے لیے گفتگو کر رہا ہوں. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، وہ فیلڈ جہاں بزنس لائن، جہاں بزنس کے تمام چیزیں سکھائی جاتی ہیں، میڈیکل لائن، سب آپ سیکھ لیجئے. لیکن وہ ذات جو امام المتقین ہیں، جو فاتح خیبر ہے، جو جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں، جن کی وجہ سے ہم پل صراط سے گزریں گے، جن کے لیے، جن کی محبت کی وجہ سے ہم مجلسوں میں نعرے لگاتے ہیں اور حقیقت میں ہم ان سے محبت کرتے ہیں، وہ ذات کہہ رہی ہے تعلموا القرآن فإنه أحسن الحدیث، کہ اس سے بہترین گفتگو کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب جب امام علی علیہ السلام نے کہہ دیا قرآن مجید سے بہترین گفتگو کوئی نہیں ہے، تو یقیناً کائنات میں اس سے بہترین گفتگو کوئی نہیں ہوگی. فتفقہوا فیہ، اور اس میں غور و فکر کرو. فإنہ ربیع القلوب، قرآن مجید میں غور و فکر کرو، اس لیے کہ دل کی بہار ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہر گھر میں بھی پریشانی ہے اور ہر انسان بھی پریشان ہے. گھر کی پریشانی سے دور رہنے کے لیے بتایا کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، اور کہا قرآن میں غور و فکر کرو، پہلے ظاہر سیکھو پھر اس کا ترجمہ تفسیر دیکھو. فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ، کہ دل کی بہار ہے. جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے، اور جب پریشانی ہوتی ہے تو اس سے نکلنے کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان قرآن مجید میں غور و فکر کرے. یہ میں نہیں فرما رہا ہوں، امام علی علیہ السلام خطبہ نمبر 110 میں فرما رہے ہیں نہج البلاغہ کے اندر کہ اس قرآن کو سیکھو، اس سے بہتر بات کوئی نہیں ہے. آپ توجہ کیجئے گا، سوتے ٹائم توجہ کیجئے گا، تنہائیوں میں جب ہو توجہ کیجئے گا، جب اکیلے میں غور و فکر کر رہے ہیں توجہ کیجئے گا کہ مولا کیا فرما رہے ہیں. قرآن کو سیکھو، اس سے بہترین گفتگو کوئی نہیں ہے. فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ، یہ دلوں کی بہار ہے. یہ ماہ مبارک رمضان قرآن کی بہار ہے، جہاں پر روحیں زندہ ہوتی ہیں. بہار کا موسم یہ ہے کہ جہاں مردہ زمین زندہ ہو جایا کرتی ہے، کھیتی لہراتی ہے، خوشگوار موسم ہوتا ہے. یہ قرآن کی بہار ہے، جہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو روح زندہ ہوتی ہے. اور جب عام دنوں میں امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں وَتَفَقَّهُوا فِيهِ فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ، قرآن مجید میں غور و فکر کرو، یہ دل کی بہار ہے. تو ایسے مہینے میں اگر تلاوت کی جائے، ایسے مہینے میں سیکھا جائے، ایسے مہینے میں ترجمہ دیکھا جائے، ایسے مہینے میں تفسیر دیکھی جائے کہ جس میں جو خود قرآن مجید کی بہار ہے، تو یقیناً اس دل کی بہار کو 4 چاند لگ جائیں گے اگر آپ غور و فکر کریں.